رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خاطر تواضع کے لیے، اس کے استقبال کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہو اتنا اچھا استقبال کی تیاری کی جاتی ہے، پھر اس کو وقت دیا جاتا ہے، پھر اس کے آرام کا اور اس کے ایسے چیزیں نہیں کی جاتی جو اس کو اچھی نہ لگیں۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے عرض فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ تو بار بار جب اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کی عدو حذر، کیا کہ دشمن حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تمہارے سامنے رمضان آ رہا ہے۔ تو بھائیو، رمضان کے استقبال میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی استقبال میں ہے کہ ہم ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اور اس طرح کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو دے دیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں اور پاک صاف ہو کر رمضان کے استقبال کریں اور اس کے روزے رکھیں۔ اور رمضان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیہات میں تھے، لوگ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، کہ رمضان آ رہا ہے اور اس میں تم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہے، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، پینی کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ رمضان فرض کیسے ہوتا ہے؟ تو اس مولوی صاحب نے چاند کا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مغرب سے رمضان آتا ہے، جب وہ رمضان آتا ہے تو روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب آتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ 29 شعبان اور یا 30 شعبان کے مغرب کو آتا ہے۔ تو لوگ 29 شعبان کی شام کو نکل پڑے ڈنڈے وغیرہ لے کر۔ راستے میں ایک اونٹ سوار آ رہا تھا، اس کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا رمضان علی۔ تو لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی، مشکل سے وہ جان چھڑا کے بھاگا۔ اس رمضان کے بعد مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آیا، پوچھا کہ آپ نے روزے رکھے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم نے رمضان کو تو بھگا دیا، رمضان کو آنے دیا تو روزے کیسے رکھتے؟ تو رمضان سے بھی گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، ایسے ارحم الراحمین بھی ہیں۔ حاکم حکم کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکم مانو ورنہ تمہاری خیر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم نہ رکھ سکو، بلکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں، وہ بھی زندہ رہے ہیں، تم بھی زندہ رہو گے۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر تم روزے رکھو گے خدا نہ خواستہ تمہاری جان ہی چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر رکھنے کا مطلب ہی بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو درخواست ہے کہ رمضان کا خوب استقبال کریں، خوشی سے استقبال کریں، اور